سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اشیاء کی بین الاقوامی نقل و حمل کے بارے میں معاہدے کے تحت پاکستان سے NLC کا اشیاء ضروریہ سے لدا پہلا ٹرک ایران کے راستے ترکی پہنچ گیا ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں اور ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ صدر مملکت نے خصوصی اور معذور افراد کو خصوصی اسکولوں میں تربیت فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انہیں قومی دھارے میں لانے پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور طالبان آج دوحہ میں یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا مقصد انسانی امداد کے لیے افغانستان کی رسائی پر غور کرنا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اشیاء کی نقل و حمل کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت پاکستان سے اشیاء ضروریہ لے کر نیشنل لاجسٹک سیل کا پہلا ٹرک ایران کے راستے ترکی پہنچ گیا ہے۔ یہ بات تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے آج ایک ٹویٹ پہ کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزارت تجارت کی علاقائی روابط کی پالیسی کے تحت ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ مشیر تجارت نے برآمد کنندگان پر زور دیا کہ وہ وقت اور اخراجات میں بچت کے لیے یہ سہولت استعمال کریں۔ غذائی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو 80 روپے فی کلو گرام کے حساب سے چینی فراہم کرے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت گھی اور دالوں کی قیمتوں میں بھی عوام کو سہولت فراہم کرے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ اس سال کپاس اور گنے کی اچھی پیداوار ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو بھی ان کی پیداوار کی معقول قیمتیں ملیں گی۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ کسانوں کو بیجوں، کھاد اور زرعی ادویات میں اعانت دی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو صاف اور سرسبز بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں شجرکاری کی مزید مہموں کے ذریعے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانا ہوگا۔ معاون خصوصی نے جنگلات کے صوبائی محکموں پر زور دیا کہ وہ شجرکاری کے حوالے سے کامیاب تجربات کی رپورٹ تیار کر کے پیش کریں اور جنگلات سے متعلقہ روزگار کے مواقع ملنے سے مقامی آبادی کے معاشی حالات میں بہتری کو اجاگر کریں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف ملک بھر میں کارروائی جاری ہے۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے اسکولوں، پیٹرول پمپوں، بینکوں، پبلک ٹرانسپورٹ، بس اڈوں، مارکیٹوں، شاپنگ مالز اور میڈیکل سٹوروں میں احتیاطی تدابیر اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے عمل کو جانچنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کیبنٹ ذیشان نصر اللہ راجہ نے آج کینٹ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور خلاف ورزی پر جموں سٹاپ بیدیاں روڈ پر 7 دکانیں سربہ مہر کر دیں۔ خیبر پختونخوا بھر میں ویکسین نہ لگوانے والے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایبٹ آباد میں ویکسین نہ لگوانے کی مہم کے تحت مختلف دکانداروں کو 30,000 اور 7 دکانوں کو سربہ مہر کیا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ضلعی انتظامیہ کی ٹیموں نے بس اڈوں، مارکیٹوں، دکانوں اور شادی ہالوں سمیت 122 مقامات کا دورہ کیا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو 17,000 روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ ضلع نوشہرہ میں بھی ویکسین نہ لگوانے پر 10 افراد کو نوٹس اور جرمانہ کیا گیا۔ چارسدہ میں ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کر کے موقع پر طلباء کو ویکسین لگائی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خصوصی اور معذور افراد کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے انہیں ان کے لیے قائم خصوصی اسکولوں میں تربیت دینے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ کراچی میں الشفا ٹرسٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت احساس پروگرام کے تحت خصوصی افراد کو ماہانہ 2,000 روپے وظیفہ دے رہی ہے۔ صدر نے معذور افراد پر زور دیا کہ وہ اس اسکیم سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے ناموں کا اندراج کرائیں۔
خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے کے 12 اضلاع میں نشے کے عادی افراد کے لیے بحالی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سماجی بہبود کے صوبائی محکمے کے مطابق منصوبے پر 70 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ ان مراکز میں نشے کے عادی افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے انہیں علاج معالجے کی بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ انہیں علاج معالجے کے دوران مختلف مہارتوں کے حوالے سے تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے 3 کشمیری نوجوانوں کو ضلع شوپیاں کے علاقے تلران میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوج نے مزید 2 نوجوانوں کو اسی ضلع کے علاقے فیری پورہ میں ایک کارروائی کے دوران شہید کر دیا۔ طالبان آج دوحہ میں یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا مقصد عالمی امداد کا حصول ہے۔ ایک بیان میں قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ دوسرے ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ ہماری ملاقاتیں مثبت رہی ہیں۔ ہم پوری دنیا کے ساتھ مثبت تعلقات چاہتے ہیں۔ یورپی یونین کی ترجمان نبیلہ مزریلی نے کہا کہ ملاقات کے دوران فریقین انسانی امداد تک رسائی، خواتین کے حقوق سمیت دوسرے معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شام نے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کی تعداد بڑھانے کے منصوبے کی شدید مذمت کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے سنا کی جانب سے جاری ایک بیان میں شام کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے منصوبے سے یہ دائمی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی کہ گولان کا علاقہ عرب اور شام کی سرزمین تھی اور رہے گی۔ وزارت نے کہا کہ شام کی فوج گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانے اور اسرائیل کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کے صدر نے گولان کی پہاڑیوں میں یہودیوں کی تعداد 2 گنا کرنے اور 2 نئی بستیاں قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شام کے صوبے حلب میں ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ بم دھماکہ افرین کے شمالی علاقے کی ایک مارکیٹ میں ہوا، جس پر ترکی کے حمایت یافتہ شام کے حزب اختلاف کے جنگجوؤں کا کنٹرول ہے۔ شام کے شہری دفاع کے رضاکاروں نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یمن کے جنوب مشرقی صوبے حضرموت میں ایک بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ایک بیان میں یمن کے ایک سرکاری عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا کہ بارود سے بھری گاڑی ضلع سیون سے گزرتے ہوئے دھماکے سے پھٹ گئی۔ اور اب کرکٹ۔ لاہور میں قومی T20 کے پہلے سیمی فائنل میں نارتھرن نے خیبر پختونخوا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک پہلے اوور میں 5 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرا سیمی فائنل شام 7:30 بجے سینٹرل پنجاب اور سندھ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل کل اسی مقام پر ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ربیع اول کے سلسلے میں 5واں سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے خواتین کے حقوق اور سلسلہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں کہیں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 33، کراچی 37، کوئٹہ 23، گلگت 20، مری 21 اور مظفر آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق پوری وادی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، جموں، پلوامہ اور بارہمولہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ اور شوپیاں 18 اور لیہ میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اشیاء کی بین الاقوامی نقل و حمل کے بارے میں معاہدے کے تحت پاکستان سے NLC کا اشیاء ضروریہ سے لدا پہلا ٹرک ایران کے راستے ترکی پہنچ گیا ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اور طالبان آج دوحہ میں یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا مقصد انسانی امداد کے لیے افغانستان کی رسائی پر غور کرنا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ